تو میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھو، اسلام ایک واحد دین ہے جس کی ابتدا ہی نہیں سے ہوتی ہے۔ ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ نہیں سے ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، پہلے نا ہے پھر ہاں ہے۔ بات سمجھ رہے؟ کلمہ آتا ہے طیبہ، پڑھیے گا آواز سے، سارے پڑھیے۔ لا الہ الا اللہ، ہو لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آتا ہے لا، نہیں ہے کوئی بھی، نہیں ہے کوئی بھی، نہیں ہے کوئی بھی، الا اللہ، مگر سب کچھ ایک اللہ ہے۔ اسلام کیا بتا رہا ہے؟ اسلام کی بنیاد نہیں پر ہے، نفی پر ہے۔ سب چیزوں کی نفی ہوگی تو اسلام آئے گا، سب چیزوں کی نفی ہوگی۔ دل کے جذبات کی نفی ہوگی، جذبات کی نفی ہوگی تو رسول اللہ کا طریقہ آئے گا، جذبات کی نفی ہوگی تو ایمان آئے گا، جذبات کی نفی ہوگی تو اسلام آئے گا۔ آج ہم سارے کوشش کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اسلامی نظام دے دے، کہتے ہیں نا کہ پاکستان کو اسلامی ملک بنا دے، سب کہتے ہیں، بڑی بڑی ماشاءاللہ محفلوں میں دعا بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ہم دعا بھی کرتے ہیں یا اللہ ہمیں حکمران بھی حضرت عمر جیسا دے دے، ماشاءاللہ سے دعا تو ہم کرتے ہیں نا سارے ماشاءاللہ، لیکن خود ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم نے کیا کوشش کی ہے اسلام نافذ کرنے کے لیے۔ آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی بتا دے جس نے اسلام نافذ کرنے کے لیے کسی اور کے اوپر نہیں، اپنے اوپر کوشش کی ہے۔ کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وہ آپ کا اختیار نہیں ہے، اپنی بات بتاؤ۔ آپ میں سے کوئی ایک بندہ یہ بتا دے کہ میں نے اپنے اوپر اسلام کو نافذ کیا ہے۔ حکومت اس چیز کو تو نہیں روکتی نا، حکومت چلو آپ کو روکے گی باہر آ کر کوئی اور کام کرنے سے، آپ اپنے اوپر اسلام نافذ کریں، حکومت روکے گی؟ بتائیں، کوئی روکتا ہے آپ کو؟ پڑوسی روکے گا، ابو روکے گا، امی روکے گی، کوئی رشتہ دار روکے گا؟ نہیں روکے گا۔ آپ نے یہ کام کیا نہ کیا ہے، نہ کرنے کا ارادہ ہے، اور آئندہ بھی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور پھر کہتے کیا ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ اسلامی ملک دے دے۔ اور اسلامی ملک تو اللہ نے دیا ہوا ہے، اب یہاں اسلامی نظام کیسے آئے گا کہ جب ہم اپنی ذات کے اوپر اسلام لانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ملک کے اندر اسلامی نظام کہاں سے آئے گا؟ تو اس لیے سامعین مکرم، باتیں کڑوی ہیں، تھوڑی سی سخت ہیں، لیکن فائدے کی ہیں، اس لیے اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ ہمیں کیا سبق دے رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا رمضان اللہ نے ہمیں اسی لیے دیا تھا کہ ہم لوگوں کا مال ماریں، ہم لوگوں کو چیزیں مہنگی کر کے بیچیں، سستی چیز مہنگی بیچیں کیونکہ رمضان ہے جی، آگے عید بھی آ رہی ہے، ہماری عیدی بھی بنتی ہے نا، عید کے قریب ہوتا ہے نا ایسا، گاڑی میں جائیں کنڈکٹر کرایہ 15 روپے ہے، کہہ گے جی 18 روپے، 13 روپے میری عیدی ہے جی، عید کہاں سے حلال ہے تیرے لیے؟ دکان پہ جائیں دکاندار سے کپڑا خریدنے، وہ کہے گا جی یہ کپڑا ہے جی 2000 کا 2200 روپے کا دیتا ہوں، 200 روپیہ میری عیدی ہے جی، ماشاءاللہ تیری عیدی کہاں سے آگے بیچ میں؟ یہ کون کرتا ہے؟ یہ آپ کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، کوئی اور نہیں کرتا۔ یہ کرنے والے وہی لوگ ہیں جو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں آ کر۔ میرے بھائیوں، اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لو۔ نماز آپ نہیں پڑھیں گے، اللہ کی ذات معاف کرنے پر قادر ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی کا حق مار دیا نا، اللہ نہیں معاف کرے گا۔ کسی کے خلاف سازش کر دی، اللہ نہیں معاف کرے گا۔ کسی کو دھوکہ دیا، اللہ نہیں معاف کرے گا۔ جھوٹ بولے، اللہ نہیں معاف کرے گا جب تک اس بندے سے معافی نہیں مانگو گے جس کے خلاف یہ کام کیا ہے۔ اس لیے اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم اس کو اسلام ہی نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں بس نماز پڑھیں گے، بس یہ ہم بڑے دیندار ہیں۔ اور بھائی صرف نماز دین نہیں ہے، دین 5 چیزوں کا نام ہے: معاملات، معاشرت، اخلاقیات، عبادات۔ یہ چیزیں کہاں ہیں؟ ہم نے صرف ایک عبادت کو پکڑا ہے، نہ تجارت کا پتہ ہے، نہ معاشرے کا پتہ ہے، نہ اخلاقیات کا پتہ ہے۔ تو سامعین مکرم،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی ذات کے اوپر اسلام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی کے اوپر نہیں، اپنی ذات کے اوپر جس کا میں قادر ہوں، جس کا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، میں اپنے اوپر اسلام کو نافذ کروں۔ اللہ مجھ سے پوچھے گا قیامت کے میرے بارے میں پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا تھا، تو نے کیا بیٹھ کے باتیں کی تھی کہ شہباز شریف نے یوں کیا تو نواز شریف نے یوں کیا تو عمران خان نے یوں کیا، تو نے کیا کیا ہے؟ تجھے جتنا اختیار ملا تھا تو نے اتنا مال بھی مارا تھا، تو کون سا کم چور تھا، تو نے کتنے دھوکے دیے تھے لوگوں کو۔ آج دیکھ لیں آپ، جس ادارے میں بھی آپ ہیں، جتنے بھی آپ سے اوپر والے ہوتے ہیں وہ اتنے ہی بڑے ظالم ہوتے ہیں، اور اگر وہ کہتے کیا ہے کہ فلاں بڑا چور ہے، ان کا جتنا اختیار ہے وہ بھی اتنے چور ہیں۔ اور میں کہتا ہوں اگر آپ میں سے یا ہم میں سے کسی کو وہ مال مل جائے تو ہم بھی اتنے ہی چور ہوں گے۔ سوچیں آپ، تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ اللہ کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما لیں۔